بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی 2-4 دن پہلے سعودی عرب کا ایک واقعہ تھا جس میں کسی بندے نے کسی کا قتل کیا اور اس کے بعد اس کو سزائے موت ہوئی۔ اس پر ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے وہ پورے طریقے سے جو قتل ہوا جواب میں جس کو سزا ملی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مجھے اس بات پر شروع میں دیکھیں، جب یہ جذباتی ویڈیوز ہوتی ہیں، جب بھی آپ کسی ملک کا کوئی قانون چینج کرنا چاہیں یا کسی ملک میں کوئی میجر تبدیلی کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں اور ان کو وائرل کیا جاتا ہے۔ جب وہ ویڈیو میں نے پہلی بار دیکھی تو یقین مانے مجھے بھی تھوڑا رحم آیا، ترس آیا اس بندے پر کہ واقعی اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن جب میں نے اس کو بڑے پیمانے پر سوچنا شروع کیا کہ اگر اس کو معاف کر دیا جاتا تو اس کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا نکلنے تھے، اس کا کیا فرق پڑنا تھا معاشرے پر، تو یہ جب چیزیں سوچیں تو پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے دین اسلام میں یہ چیزیں کیوں اس طرح کی سزائیں تجویز کی گئیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں جرم نہ پھلے، نہ پھولے اور نہ پھیلے۔ تو ہمارے یہاں اپنے پاکستان کی، انڈیا کی مثال دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اگر تو وہ پیسے والا ہے تو پیسہ دے کے باہر نکل آتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو اس جرم سے کسی بھی ذریعے سے نکال لیتا ہے، تہلک لڑا کر، کوئی ایسا بڑا لنک لڑا کر کسی بھی طرح سے خود کو اس مسئلے سے باہر نکال لیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ قانون پر عمل درآمد کی جو ریشو ہے وہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ پریشان کن حد تک کم ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ بھی قانون پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی قانون پر پورے طریقے سے عمل نہیں کروا پاتے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس حساب سے اگر میں دیکھوں جو سعودی عربیہ میں واقعہ ہوا، اس بندے کو اگر اس وقت ترس کھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر بندہ مظلوم ہے، اپنے لیول پر، اپنے سرکل میں ہر بندہ مظلوم ہے۔ تو اگر سعودی عربیہ والے اس بندے کو چھوڑ دیتے، اس کو معافی مل جاتی، تو یقین کریں کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں پر یہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے کو امید ہو جاتی کہ میرے پاس بچنے کا راستہ ہے۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، جو بھی بندہ جرم کرتا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دینے اور میں نے بچ جانا۔ تو معاشرے کو بگاڑنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یار چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ جو کوئی بات نہیں ہوتا نا، یہ اصل میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ جو ہم اپنی مثال دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں یار خیر کوئی بات نہیں، کون سی بڑی بات ہوگی، پھر وہ بندہ کوئی اور بڑا جرم کرتا ہے، ہم پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ دلیری آ جاتی کہ اس بندے نے یہ جرم کیا تھا، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم بھی کریں گے۔ پاکستان میں آج کل جس طرح کے حالات خراب ہیں، جو بہت ہی زیادہ کہ قانون پر عمل درآمد کے معاملے میں تو ہم زیرو پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہر دن ایک نیا بندہ، ایک نیا چور ڈاکو، ایک نیا ڈکیت جنم لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں روز چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے مسلسل یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کسی گلی میں، ویران گلی میں کوئی عورت جا رہی ہو تو لوگ سرے عام اس کو روکتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، اس سے چیزیں بھی چھین کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جنگل بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی ایسے ایک بھی بندے کو سرے عام چوک میں لٹکا دیا جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس ملک میں قانون پر جب عمل درآمد اتنی سختی سے شروع ہوگا تو جرائم کی جو ریشو وہ انتہائی کم ہو جائے گی۔ ہمیں صرف ایک چیز کا مسئلہ ہے، ہم لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے۔ اور یقین کریں، جس دن اسلام نہ مشکل دین ہے، نہ اسلام کوئی ایسا دین ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، اسلام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی اسلام کی طرف بات نکل گئی۔ ظاہری بات ہے مسئلہ اسلام کا ہی تھا۔ تو دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی سزائیں سخت ہوتی ہیں، ان کے اپنے حساب سے سخت ہوتی ہیں، وہاں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ شاید سعودی عربیہ پر بہت زیادہ اس بارے میں اکثر میں چھوٹا سا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ سعودی عرب میں جس طرح اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں ان میں پوری دنیا بہت اعتراضات اٹھاتی ہے۔ تو شاید ان کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل کیا گیا ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میں انہی ممالک سے یہ ایک ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے ممالک میں جرائم کے خلاف اتنا سخت قانون رکھتے ہیں
تو پھر باقی ممالک کے حساب سے بھی ان کو قانون رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ڈنڈا چلائیں گے، جتنا زیادہ آپ سختی کریں گے، جتنا زیادہ مطلب کہ آپ پورے زور سے اور طاقت سے قانون نافذ نہیں کریں گے، تب تک جرائم کو نہیں روک پائیں گے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان میں یا انڈیا میں یا اس طرح کے جتنے بھی جو لوور کلاس کے ممالک ہیں، جو غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے کہ حکومت اور سرکاری ملازمین سے زیادہ ٹیکنالوجی اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔